السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ مندر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامع صفحہ نمبر 21۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنما عدل المصنف عما هو المشهور عند الجمهور من أن المعرب ما اختلف آخره باختلاف العوامل، لأن الغرض من تدوين علم النحو أن يعرف به أحوال أواخر الكلمة في التركيب من لم يتتبع لغة العرب ولم يعرف أحكامها بالسماع منهم، فإن العارف بأحكامها كذلك مستغن عن النحو ولا فائدة له معتدا بها في معرفة اصطلاحاتهم، فالمقصود من معرفة المعرب مثلا أن يعرف أنه مما يختلف آخره في كلامهم ليجعل آخره مختلفا فيطابق كلامهم، فمعرفته متقدمة على معرفة أنه مما يختلف آخره، فلو كان معرفته المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه به، وجب أن يعرف أولا بأنه مما يختلف آخره ليعرف أنه مما يختلف آخره، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، فينبغي أن يعرف أولا بغير ما عرفه به الجمهور، ويجعل ما عرفوه به من جملة أحكامه كما فعل المصنف۔ تو پیارے بچوں، صاحب شرح جامی وإنما عدل المصنف سے آج ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے بچوں کہ جمہور متقدمین نحویین نے معرب کی جب تعریف کی تو انہوں نے اپنے ان لفظوں میں تعریف کی مختلف آخرہ باختلاف العوامل۔ مصنف کافیہ نے جب تعریف کی تو ان کی ذکر کی ہوئی تعریف کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک دوسری تعریف کی اور عدول کر لیا تعریف مشہور سے۔ کیا تعریف جب معرب کی ذکر کی تو کہا المعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی علی الاصل۔ تو جمہور کے درمیان جو مشہور تعریف ہے، نحویوں کے درمیان جو مشہور تعریف ہے، اس تعریف سے مصنف نے عدول کیوں کیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب دینے میں صاحب شرح جامی نے دو باتیں ذکر کی، ایک تو جواب ذکر کیا، دوسری بات یہ ذکر کی ہے تمہیداً کہ علم نحو کی تدوین کیوں ہوئی ہے، تو اس کی غرض کیا ہے تدوین کی۔ تو علم نحو کی تدوین کی غرض بچوں آپ جانتے ہی ہیں، اس لیے ہے کہ جو لوگ اہل زبان نہیں ہیں، جو عربی نہیں جانتے ہیں، جو اہل عرب کے ساتھ جن کو مصاحبت حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے کلام کو سن کر وہ اپنے کلام میں سدھار پیدا کر سکیں اور احکام کلمہ کو جان سکیں، کلمہ کے آخری احوال کو جان سکیں، تو جو لوگ اس لائق نہیں ہے تو ان کے لیے تدوین علم نحو کی گئی، اس کے اصول اور قواعد لکھے گئے تاکہ ایسا شخص ان اصول اور قواعد کو جان کر اپنے کلام کو ان اہل عرب کے کلام کے مطابق کر سکے اور کلمے کے آخری احوال میں تبدیلی کر سکے، اختلاف کر سکے۔ تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جن کا تعلق زبان عرب سے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے علم نحو کی تدوین ہوئی ہے۔ جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ بھئی علم نحو کی تدوین کا مقصد اور غرض کیا رہی۔ ہم نے بتایا تو غرض کیا ہے، تاکہ علم نحو کے اصول و قواعد کو پڑھ کر کلمے کے آخری احوال کو پہچان سکے اور آخری احوال میں اختلاف کر سکے۔ یہ تو غرض ہے نا۔ جب غرض یہ ہے تو گویا کہ اب اس سے صاف سمجھ میں آ گیا کہ کلمہ کے آخری احوال کا مختلف ہونا اور ان کا بدلنا یہ علم نحو کی غرض ہے۔ اور یاد رہے بچوں، ہماری آسان زبان میں آسان لفظوں میں جواب بالکل آسان ہو جائے گا کہ اختلاف آخر احوال کلمہ کا مختلف ہونا یہ جب غرض ہے
اور کسی بھی شے کی غرض وہ اس کے بعد میں ہوتی ہے، تو معرب کی غرض کیا ہے کہ اس کے آخر کو مختلف کیا جائے. تو معرب کی غرض ہے اختلاف آخر، معرب کے آخر کو بدلا جائے، مختلف کیا جائے، اس کے احوال بدلے جائیں، مختلف ہوں، یہ غرض ہے معرب کی. اور کسی بھی شے کی غرض اس کے بعد میں ہوتی ہے اور وہ شے مقدم ہوتی ہے. تو اس معنی کر معرب مقدم ہے اور اختلاف معرب جو اس کی غرض ہے یہ مؤخر ہے. جب معرب مقدم ہے تو اس کا مطلب سیدھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ معرب کی معرفت مقدم ہے اختلاف کی معرفت پر. اختلاف کی معرفت بعد میں ہوگی کیونکہ وہ غرض ہے، اور معرب کی معرفت پہلے ہونا چاہیے کیونکہ وہ اصل ہے اور ذات کے درجے میں ہے. تو اب اگر اختلاف جو کہ غرض ہے اس کی معرفت وہ بعد میں ہے، مؤخر ہے، اب اگر معرب کے ذریعے سے معرب کی تعریف اگر اختلاف کے ذریعے سے کر دی جائے تو اب اختلاف والی جو تعریف ہوگی مختلف آخرہ، اس کے ذریعے سے اگر معرب کی تعریف کر دی جائے تو اختلاف بن جائے گا معرف معرب کے لیے. اور کسی بھی شے کا معرف جو ہوتا ہے وہ معرف پر مقدم ہوتا ہے. تو اب لازم آئے گا کہ معرب مؤخر ہو اور معرف مقدم ہو جائے. کیا لازم آئے گا؟ معرف مقدم ہو جائے. تو اختلاف کا مقدم ہونا لازم آئے گا کس پر؟ معرب پر. اور معرب ہی کی تعریف آپ اختلاف سے کر رہے ہیں، تو خود معرف اختلاف اور تعریف بھی کس کی کر رہے ہیں آپ؟ معرب کی. تو معرب جو ہے خود اس پر اختلاف کا مقدم ہونا لازم آئے گا. تو یہ معرف سے مقدم ہوگا کیونکہ تعریف معرف سے مقدم ہوتی ہے. تو خود اختلاف کا جو کہ مؤخر تھا معرف سے، اس کا مقدم ہونا لازم آیا. تو یہی تو تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہے جو کہ ناجائز ہے. ایک تو جواب یہ ہوگا کہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آ رہا ہے اگر اختلاف کے ذریعے سے تعریف کی جائے معرب کی. اور دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جمہور کی تعریف جو مختلف آخرہ باختلاف العوامل جو تعریف کی ہے معرب کی، وہ تعریف جامع نہیں کیونکہ اسماء معدودہ کو شامل نہیں ہے. وہ تعریف کون سے اسماء معدودہ؟ جو اسماء معدودہ ابتداءً عامل کے ساتھ مرکب ہوتے ہیں. جب ابتداءً عامل کے ساتھ مرکب ہوتے ہیں وہ، تو وہاں پر اختلاف اعراب نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر تو حدوث اعراب ہوتا ہے. جب حدوث اعراب ہوتا ہے تو مختلف آخرہ اس کو شامل نہیں، حالانکہ وہ اسماء معدودہ جو ابتداءً اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہوتے ہیں تو ان پر اعراب پیدا ہوتا ہے، نہ کہ اعراب مختلف ہوتا ہے. اعراب کے اختلاف کے لیے ضروری ہے پہلے سے کچھ اور اعراب ہو اور اس کے بعد دوسرا اعراب ہو جائے تو ہوگا اختلاف. اور وہاں تو ابھی ابتداءً عامل جب وہ مرکب ہو رہا ہے تو ابتداءً اعراب آ رہا ہے، وہ تو حدوث اعراب ہے نہ کہ اختلاف اعراب. اس لیے اسماء معدودہ جو اپنے عامل کے ساتھ ابتداءً جڑ رہے ہیں، مرکب ہو رہے ہیں، وہ معرب ہیں، حالانکہ جمہور کی تعریف اس کو شامل نہیں ہو رہی ہے. تو جواب سمجھ میں آ گیا بچوں. آئیے صاحب شرح جامی کی عبارت کو دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی جواب دیا ہے، جو ہم نے آسان لفظوں میں جواب دے دیا اسی کو صاحب شرح جامی نے تھوڑا پھیلا کے پیش کیا ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفَ عَمَّا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. رہی یہ بات کہ مصنف نے اس مشہور تعریف سے عدول کیا جو جمہور کے نزدیک مشہور تھی. وہ تعریف کیا تھی؟ من، یعنی ان المعرب مختلف آخرہ باختلاف العوامل. اس تعریف سے مصنف نے عدول کیا. کیوں عدول کیا؟ وجہ جواب دے رہے ہیں لأن الغرض من تدوین علم النحو، کیونکہ علم نحو کی تدوین سے مقصد یہ ہے ان يعرف به احوال اواخر الکلمۃ فی الترکیب من لم يتتبع لغة العرب ولم يعرف احکامها بالسماع منه
علم نحو کی تدوین سے مقصد یہ ہے کہ تاکہ علم نحو کے ذریعے سے وہ شخص من لم یتتبع لغت العرب، جو کہ لغت عرب کو نہیں جانتا ہو اور لغت عرب کے احکام کو اہل عرب سے سن کر نہ سمجھ سکتا ہو، ایسا شخص ترکیب میں کلمہ کے آخری احوال کو علم نحو کے ذریعے سے جانے۔ تو آخری احوال کو یعنی اختلاف کو جانے علم نحو کے ذریعے سے۔ تو علم نحو کی غرض ہے اختلاف کو جاننا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فَإِنَّ الْعَارِفَ بِهَا، اب انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص لغت عرب کو جانتا نہ ہو، اہل عرب سے مصاحبت کی بنا پر ان سے سما اس کے احکام، کلمہ کے احکام ان سے سن نہیں سکتا ہو، وہ شخص علم نحو سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ ایسے شخص کے لیے قید کیوں لگا دی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، فَإِنَّ الْعَارِفَ بِأَحْكَامِهَا، کیونکہ جو شخص لغت عرب کا احکام جانتا ہے، کذالک مستغنی عن النحو، تو ایسا شخص نحو سے بے نیاز ہوتا ہے، اس سے تدوین نحو کی کوئی ضرورت نہیں، ولا فائدۃ معتدا بہا، اور ایسے شخص کو فائدہ معتد بہا علم نحو کی تدوین سے حاصل نہیں ہوگا، اور ان کی اصطلاحات کی معرفت میں انہیں کوئی فائدہ معتد بہا نہیں حاصل ہوگا اس شخص کو، کیونکہ وہ تو ان کے احکام کو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ فالمقصود من معرفت المعرب، تو جو شخص احکام کو نہیں جانتا ہے، جو لغت عرب کو جاننے والا شخص نہیں ہے، تو وہ شخص اس شخص کو فائدہ معتد بہا حاصل ہوگا۔ فالمقصود من معرفت المعرب، تو معرب کی معرفت اور معرب کی تعریف سے مقصود کیا ہوگا بچوں؟ تاکہ معرب کو جان کر یہ سمجھ لیا جائے کہ معرب ان میں سے ہوتا ہے جس کے آخر میں اختلاف ہوتا ہے، تو معرب کو پہلے جان لے گا تو اس کے بعد میں یہ سمجھ لے گا کہ بھئی اس کے آخر میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کے آخر کو مختلف کر دے گا۔ تو پہلے معرب کو بھی تو سمجھے، تبھی تو اس کے آخر کو مختلف کرے گا نا۔ تو آخر کو مختلف کرنے کے لیے پہلے معرب کو سمجھنا ضروری ہے، تو معرب کی معرفت مقدم ہے اختلاف کی معرفت پر۔ اسی کو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، فالمقصود من معرفت المعرب، معرب کی معرفت سے مقصود ہے مثلا ان یعرف انه مما یختلف آخرہ فی کلامہ، کہ وہ یہ جانے کہ معرب ان میں سے ہوتا ہے کہ اہل عرب کے کلام میں جس کے آخر مختلف ہوتا ہے۔ پہلے یہ جانے، معرب کو جانے کہ معرب اس میں سے ہوتا ہے کہ جس کا آخر کلام عرب میں مختلف ہوتا ہے، جس کا آخر لیجعل آخرہ مختلفا، تاکہ اپنے کلام میں وہ شخص معرب کے آخر کو مختلف کر دے، فیطابق کلامہ، تو پھر اس کا کلام اہل عرب کے کلام کے مطابق ہو جائے۔ تو اب اس سے پہلے اختلاف کرنا سیکھے گا، یہ کس پر اختلاف کرنا سیکھے گا؟ معرب کے آخر پر۔ تو پہلے معرب کو بھی تو جانتا ہو، تبھی تو معرب کے آخر میں اختلاف کرنا سیکھے گا۔ اسی لیے صاحب کتاب کہتے ہیں فَمَعْرِفَتُهُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ، تو معرب کا جاننا، معرب کی معرفت، معرب کی تعریف مقدم ہے اس بات کی معرفت پر کہ وہ اس میں سے ہے کہ جس کا آخر مختلف ہو۔ تو آخر کے اختلاف، اس کے آخر میں اختلاف ہوگا، یہ بات تو بعد میں جانی جائے گی، پہلے یہ معلوم ہو کہ وہ معرب ہے، تبھی تو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس کے آخر مختلف بھی ہونا ہے۔ بِأَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ فَلَوْ كَانَ مَعْرِفَتُهُ الْمُتَقَدِّمَةَ حَاصِلَةً، تو اگر معرب کی معرفت متقدمہ حاصل ہو اسی اختلاف سے، تو معرب کو جانا جاتا ہے پہلے، کیوں؟ تاکہ اس کے آخر کو مختلف کر دیا جائے۔ تو اب اگر معرب کی معرفت متقدمہ خود اختلاف پر موقوف ہو جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ تقدم الشیء علی نفسہ، وہ کیسے؟ فرماتے ہیں فلو کان معرفت المتقدمہ، تو اگر معرب کی معرفت متقدمہ حاصل ہو بمعرفت هذا الاختلاف، اس اختلاف کی معرفت سے، یعنی اختلاف کو تعریف بنا دیا جائے، اختلاف پر موقوف ہو جائے معرب کی معرفت، و تعریف ہی بھی، اور اختلاف کے ذریعے سے معرب کی تعریف پر وہ موقوف ہو جائے، وجب، تو واجب ہے ان یعرف اولا، کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ بِأَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ، کہ معرب وہ ہے کہ جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، پہلے یہ تعریف کی جائے،
پھر وہ مورب کو جاننے کے بعد یہ جب جان لیا جائے کہ یہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر مختلف ہو، پھر یہ جانا جائے کہ یہ اس میں سے جس کا آخر مختلف ہو. پھر تو یہی سمجھ میں آئے گا نا بھئی اختلاف مورب کی غرض ہے اور غرض بعد میں ہوتی ہے. تو جب غرض بعد میں ہوتی ہے تو بعد میں غرض پہلے مورب کو جانا جائے اور مورب کی تعریف بھی اختلاف سے کر دی جائے. تو مورب کی تعریف اگر اختلاف سے کی جائے تو معنی ہوگا مورب کی تعریف کر دی جائے مختلف آخرو بھی اختلاف عوامل، اور اختلاف خود مورب کی غرض بھی ہے. تو اب مورب کو جب پہلے جان لیا اختلاف کے ذریعے سے، تو اب غرض کو بعد میں کیا، غرض بھی اختلافی ہی ہے مورب کی، تو اب غرض کو بھی بعد میں کس سے جانے گا؟ مختلف آخرو بھی اختلاف العوامل سے. تو مورب خود مختلف آخرو بھی اختلاف العوامل ہے، اور اس کا سمجھنا جو کہ غرض ہے اس کا سمجھنا موقوف ہو گیا کس پر؟ تعریف پر، اور تعریف بھی مختلف آخرو بھی اختلاف العوامل ہے. تو غرض ہے مختلف آخرو بھی اختلاف العوامل، اور غرض کا سمجھنا موقوف ہے نفس مورب پر، اور نفس مورب کیا ہے؟ وہ بھی مختلف آخرو بھی اختلاف العوامل ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ نے تعریف کر دی. تو خود غرض جو اختلاف ہے اس اختلاف کا سمجھنا موقوف ہے مورب پر، اور مورب بھی ہے اختلاف مختلف آخرہ، تو اختلاف کا سمجھنا موقوف ہو گیا اختلاف پر. یہ ہوا تقدم الشیء علی نفسہ. فرماتے ہیں تو پہلے یہ جان لیا جائے کہ وجبہ، تو واجب ہوگا ان یعرف اولا، کہ پہلے جان لیا جائے کہ مورب وہ ہے جس کا آخر مختلف ہو، لیعرف، تاکہ یہ معلوم ہو جائے انہ مما یختلف آخرہ، کہ یہ اس میں سے ہے جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، یعنی تاکہ اس کی غرض معلوم ہو جائے کہ اس کا آخر مختلف کرنا ہے. تو پہلے اختلاف سے تعریف مورب کی کر دی، پھر اب اس کی غرض اختلاف کے ذریعے سے جان رہے ہیں. تو غرض موقوف ہوتی ہے کس پر؟ اصل پر. تو غرض موقوف ہوگی تعریف پر، اور تعریف بھی ہے اختلاف کے ذریعے سے، تو خود اختلاف موقوف ہو گیا اختلاف پر. فیلزم تقدم الشیء علی نفسہ، تو تقدم الشیء علی نفسہ لازم آئے گا. فینبغی ان یعرف اولا، تو جمہور کی تعریف پر تقدم الشیء علی نفسہ لازم آ رہا تھا، اس لیے مناسب تو یہ ہے کہ اولاً تعریف کی جائے مورب کی اس کے ذریعے سے، اس کے علاوہ کے ذریعے جس کے ذریعے سے جمہور نے تعریف کی. یعنی جمہور نے مختلف آخرو بھی اختلاف العوامل کے ذریعے تعریف کی ہے، اس کے علاوہ کے ذریعے سے پہلے مورب کی تعریف کی جائے. وَيُجْعَلَ مَا عَرَّفُوهُ بِهِ مِن جُمْلَةِ احکامی، اور یہ مناسب ہے کہ نحویوں نے مختلف آخرو بھی اختلاف العوامل جس کے ذریعے سے مورب کی تعریف کی ہے اس کو مورب کے احکام میں سے قرار دے دیا جائے. تو کما فعلہ المصنف، جیسے کہ مصنف نے یہ کیا ہے کہ مصنف نے پہلے مورب کی تعریف مختلف آخرہ کے علاوہ دوسرے لفظوں سے کی، المعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، اور پھر مختلف آخرہ باختلاف العوامل جو جمہور کی تعریف ہے اس کو مورب کے احکام میں سے ایک حکم بنا دیا ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو صاحب کافیہ نے تعریف مشہور سے عدول کیوں کیا؟ کیونکہ تعریف مشہور پر یہ اعتراض لازم آ رہا تھا کہ وہاں پر تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہو رہا ہے. اور تقدم الشیء علی نفسہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تعریف کر دی ہے مورب کی مختلف آخرہ کے ذریعے سے، اور ظاہر بات ہے مورب کی غرض بھی کیا ہے؟ وہ مختلف مورب کی غرض یہی ہے کہ اس کے آخر کو پہچانا جائے، بلکہ مورب ہی نہیں بلکہ علم نحو کی تدوین کی بھی غرض یہ ہے کہ کلمے کے آخر کے اختلاف کو جانا جائے. تو آخر کے اختلاف کو جاننا جب غرض ہے علم نحو کی اور معرب کی غرض ہے، اور غرض ہوتی ہے مؤخر، غرض مؤخر ہوتی ہے، اور جس کی غرض ہو وہ مقدم ہوگا. تو اس کا مطلب معرب مقدم ہوگا اور اس کا اختلاف جو اس کی غرض ہے وہ مؤخر ہوگی. اب اگر معرب مقدم ہے تو معرب کی معرفت پہلے ہونا چاہیے. اب معرب کی معرفت پہلے اور غرض کی معرفت بعد میں ہوگی، اور غرض ہے اختلاف، اور معرب کی بھی تعریف ہم اختلاف سے کر دیں تو خود معرب کی حیثیت سے وہ اختلاف مقدم ہو جائے گا. اور غرض سمجھنا موقوف ہوتا ہے کس پر؟ معرب پر. اور معرب کی تعریف ہم نے اختلاف سے کر دی اور غرض بھی ہے اختلاف، تو اختلاف کا سمجھنا موقوف ہو گیا اختلاف پر. یہی تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہے، اس لیے صاحب کافیہ نے عدول کر لیا. ٹھیک ہے، آج اپنی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.